دونوں فریقین میں جو اندرونی حالات ہیں وہ بھی تھوڑے سے بگڑ گئے ہیں. وہ دونوں طرف سے ہارڈ لائن جو پوزیشنز لیتے ہیں وہ انہوں نے ابھی ان کی پالیسی کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. ہارڈ لائن ایران سے بھی ہے اور ہارڈ لائن امریکہ میں بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے دیکھا کہ جی وہ پیس اگریمنٹ کے اوپر بہت تنقید ہوئی تھی، تو اب وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنا یہ حملے کر کے کچھ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ امریکہ بھی بہت بڑی طاقت ہے، ہم نے بہت تباہی کر دی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. یہ اسٹریٹ آف ہارمز کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کلیئرٹی آنی چاہیے اور اس کے تحت پھر سیز فائر واپس ہو سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں اب اگر یہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں تو ایم او یو جو ہے اس کو ریوائز کرنا پڑے گا، اس میں کوئی وضاحتیں ڈالنی پڑیں گی ہر شیخ کے ساتھ، یا خاص طور پر آبنہ ہرمز اور پھر جوہری پروگرام کا معاملہ ہے اس پہ بھی تو اسی طرح کا کہیں نہ کہیں ویگ ہوگا، کوئی نہ کوئی فریق مرضی کی تشریح کرنا چاہے گا، یا اسی معاہدے پر رہتے ہوئے مذاکرات ہوں گے اور حتمی حل کی طرف ہم نکل جائیں گے؟ جی میرے خیال میں جو ایم او یو جو سائن کیا تھا اس کا فریم ورک تو بنا ہوا ہے جی، اور جو مسئلے اس میں اٹھائے گئے ہیں وہی مسئلے ہیں جس کو ایڈریس کرنا ہوگا. پر میری نظر میں جو پہلی چیز اس کے اوپر یہ اختلاف آیا ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے بارے میں ہے. ایران اپنا کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، امریکہ اس کو کنٹرول نہیں دینا چاہتا ہے. جو لینگویج جو 0.5 تھا اگلی ایم او یو میں اس میں کچھ ایمبیگوٹی رہ گئی، اس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ کچھ فائدہ اٹھایا امریکہ نے کہ وہ سدرن روٹ کھولنے کی کوشش کی ایران کے کوآرڈینیشن کے بغیر، تو پھر ایران نے حملے کیے اور اس کے بعد میں پھر امریکہ نے اس کو ریٹیلیٹ کیے اور پھر ایسکلیشن ہو گئی. تو یہ مسئلہ پہلے حل کرنا ہوگا کہ جی جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کیا ہوگی، ٹیمپرری جو 60 دن تھے اس میں کیا ہوگی، بعد میں کیا ہوگی، کے اوپر کچھ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اگر اس کے اوپر کچھ معاہدہ ہو سکتا ہے، کامن انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، تو پھر جنگ بندی کے طرف واپس رخ بدل جائے گا. پر اس وقت دونوں فریقین کی جو انٹرنل سچویشن ہے وہ دونوں طرف سے ہارڈ لائنرز جو ہیں انہوں نے پالیسی ابھی ڈائریکٹ کر رہے ہیں فی الحال. مجھے صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو حالیہ بے تحاشا حملے ہوئے ہیں، امریکہ نے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا، پل تباہ ہوئے ہیں، ریلوے اسٹیشن تباہ ہوئے ہیں، بجلی گھر تباہ ہوئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو امریکہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگا ڈکٹیٹ کرانے کی، یا ایران اب بھی اپنی جو پوزیشن سابقہ ہے برقرار رکھتے ہوئے یہ جو ہرمز کے حوالے سے ہے اسی پوزیشن کو برقرار رکھے گا اور ثالث بھی اس کی حمایت کر سکتے ہیں؟ جی میری نظر میں دونوں طرف کی جو پالیسی ہے، پوزیشن ہے، وہ زیادہ سخت ہو گئی ہے. جو معاہدہ ہوا تھا اس کی تنقید دونوں ملک میں اندرونی ان کی کافی تنقید ہوئی ہے. تو جو پوزیشنز ہیں دونوں کی وہ بہت سخت ہوں گی اور مذاکرات مشکل ہوں گے. پہلی چیز تو یہ ہرمز کے اوپر انڈرسٹینڈنگ لے آنی ہے، اس پہ وہ کیا ہو سکتا ہے، اس میں کچھ سوچنا ہوگا کس طریقے سے دونوں کو منوایا جائے. اور پوزیشن دونوں کی سخت ہیں. ایشو کے اوپر سے ریلیف سینکشن وغیرہ کے سب چیزوں پر جو پوزیشنز ہیں دونوں کی اب بہت سخت ہو گئی ہیں. تو یہ جو ثالثی کارروائی ہے ہماری وہ مشکل ہو گئی ہے اس وقت. ہم نے سمجھنا چاہیے کہ مشکل ہے، پر جنگ بندی بہت ضروری ہے پورے دنیا کے لیے، پورے اس خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی. صحیح ہے. یہ فرمائیے گا کہ آبنائے ہرمز کتنی دیر تک ایران کے پاس ٹرمپ گارڈ کے طور پہ رہ سکتا ہے،
جبکہ یو اے ای اور سعودی عرب جو آلٹرنیٹ ویز ہیں آئل کی ٹرانسپورٹیشن کے ان پر سوچ رہے ہیں. یہ صحیح ہے. اب میرے خیال میں کوئی اسیسمنٹس یہاں جو امریکہ میں اور ویسٹرن ممالک میں کوئی اسیسمنٹس ہیں کہ ہرمز بند ہو جاتا ہے تو پھر بھی صرف 5 ملین بیرل ڈیلی کم ہو جائے گا دنیا کی اکانومی کے اوپر, تو وہ سہ سکتے ہیں. یہ ایک کیلکولیشن ہے جس کی وجہ سے امریکن پوزیشن سخت ہو گئی ہے. پر اب اگر ببل مندب بھی بند کر دیتے ہیں, وہ ہوتیز بند کر دیتے ہیں وہاں, تو وہاں سے جو تیل جا رہا تھا, سعودی عرب کا تیل اسپیشلی جو وہاں سے جا رہا تھا, اس پہ بھی اگر وہ بھی بند ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی اکانومی پر زیادہ امپیکٹ آ جائے گا. تو پھر کیلکولیٹ کرنا ہوگا ان کو کہ کس حد تک یہ جاری رکھتے ہیں جنگ کو, اور کس پہلو پر وہ آ کے کچھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے ایران کے ساتھ. پر دونوں فریقین کی پوزیشنز ابھی بہت سخت ہو گئی ہیں, اور یہ ثالثی جو ہماری کوشش ہے وہ زیادہ مشکل ہو گئی ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اسحاق ڈار صاحب وہ چین جاتے ہیں, وہاں 2 دن گزارتے ہیں, ایک کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں, اس کے بعد یہ تجویز سامنے آتی ہے کہ 10 روزہ جنگ بندی پر فریقین کو راضی کیا جا رہا ہے, ثالث سرگرم عمل ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں چین کی انپٹ شامل ہے, اور چین کو جو ٹرمپ کی خواہش یا کوشش نظر آتی تھی کہ چین کو دھچکا لگایا جائے, جو ایرانی تیل ان کو سستا مل رہا ہے, تو چین کو بھی محسوس ہوا ہے کہ یہ جنگ کا دوبارہ چلنا جو ہے اس کے مفادات کے خلاف بھی ہے اور خطے کے مفادات کے خلاف بھی ہے؟ جی ضرور. میرے خیال میں چین کا موقف تو بالکل صاف ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ جو ہرمز اسٹریٹ کھل جائے واپس, اور جو تیل کی تجارت ہے, کیونکہ چین کے پاس جو تیل آتا ہے ایران سے بھی آتا ہے, سعودی عرب سے آتا ہے, یو اے ای سے آتا ہے, کویت سے آتا ہے, تو ان کے لیے تو اہم ہے کہ فریڈم آف جو ہرمز کھل جائے اور کوئی اسٹیبلٹی آ جائے آئل مارکیٹ میں, وہ اہم ہے. پر اس سے زیادہ بھی یہ بھی دیکھنا کہ چین کے لیے تو بہت مشکل ہوگا اگر ایران اور خلیج کے ممالک کے درمیان یہ جنگ جاری رہے, دونوں کا نقصان ہو رہا ہے, تو وہ چین کے حق میں نہیں ہے. چین کے تعلقات ایران سے بھی ہیں, خلیج کے ممالک ان سے بھی ہیں, ان کی تجارت بہت بڑی, ان کے ٹریڈ ہے دونوں طرف. تو چین کے لیے تو بہت اہم ہے کہ یہ جنگ رک جائے, اور وہ پورا میرے خیال میں اپنا انفلوئنس استعمال وہ کر رہے ہیں اور کریں گے کچھ جنگ بندی کی طرف اور یہ MOU کی امپلیمنٹیشن کی طرف. اچھا ایک سوچ یہ بھی ہے, امریکہ کے جو دانشور ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اصل میں ٹرمپ کا ہدف صرف ایران نہیں ہے بلکہ چین ہی ہے, جس کو سب سے زیادہ ایران سے فائدہ پہنچ رہا ہے. ایران کے اگر تعلقات سعودی عرب سے بہتر ہو رہے تھے, خلیجی ممالک سے بہتر ہو رہے تھے, تو اس کا فائدہ بھی چین اٹھا رہا ہے. تو اس جنگ کو جاری رکھنا, یہاں صورتحال کو خراب کرنا, خطے میں کشیدگی جو ہے, ٹرمپ صرف ایران کو تباہ کرنے کے لیے, ایران کو سبق سکھانے کے لیے نہیں کر رہا, بلکہ اس کا ہدف چین ہے, اور چین کو نقصان پہنچانا اور اقتصادی طور پر, معاشی طور پر کمزور کرنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی وزن ہے اس تجزیے میں؟ جی میرے خیال میں نہیں ہے اس میں زیادہ. اگر سوچا جائے تو دیکھیے, امریکہ اگر اس علاقے میں پھنس جاتا ہے, جنگ جاری رہتی ہے, جو کچھ ان کا اسلحہ تھا, جو ملٹری کیپیبلٹیز تھیں ایشیا میں, جو چین کے خلاف ان کی ڈپلائمنٹس تھیں, وہ ہٹا کر انہوں نے یہاں مڈل ایسٹ میں لے آیا ہے. تو چین کے اوپر پریشر تو کم ہو گیا.
इसी तरह से वो इतना सारे हथियार जो थे, मिसाइल वगैरह जो ख़राब हो रहे हैं यहाँ, वो चीन के ख़िलाफ़ उतनी डिप्लॉयमेंट हो सकती है। तो ये मेरे ख़्याल में अगर उनका इरादा शायद होगा, पर प्रैक्टिकल इम्पैक्ट तो रिवर्स है। चीन के ऊपर प्रेशर कम हो गया इस जंग की वजह से, मिलिट्री प्रेशर। इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, पर चीन के पास दूसरी सोर्सेज हैं, उनका बड़ा ऑयल रिजर्व्स बहुत बड़ी हैं, रूस से वो तेल लेते हैं, तो अल्टरनेटिव सोर्सेज उनके पास हैं। तो मेरे ख्याल में ये सोचना कि इसको मिडल ईस्ट में ये जंग जारी रखकर चीन को नुकसान होगा, पूरी दुनिया को नुकसान होगा। चीन को थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर होगा, पर पूरी दुनिया को नुकसान ज़्यादा होगा, यूरोप को ज़्यादा होगा नुकसान, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में यूरोप को, और जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ हैं उनको हॉर्मुज़ के बंद होने से सब में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा।